حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے ان نعمتوں پر جو خداوند متعال نے نصیب فرمائی۔ انسان کی زندگی میں اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائے، اللہ کے حضور گناہوں سے استغفار کرتے رہے، اور اس شکر اور اس استغفار کو صرف زبان سے بجا نہ لائے بلکہ عمل سے اس کو سپورٹ کرے۔ ایک دفعہ میں زبان سے کہتا ہوں خدایا تیرا شکر، لیکن عمل سے وہ شکر نظر نہیں آتا۔ عمل سے شکر کیسے نظر آئے گا کہ بھائی خداوند متعال نے جو نعمت دی ہے اس کو وہیں پہ استعمال کرو جہاں پر استعمال کے لیے اس نے نعمت دی تھی۔ زندگی جس استعمال کے لیے دی ہے اس میں استعمال کرو۔ آپ کو کوئی طاقت دی ہے اس طاقت کو وہاں استعمال کریں جہاں خدا چاہتا ہے کہ استعمال ہو۔ یہ آپ کا زبانی شکر بھی ہے اور یہ آپ کا عملی شکر ہو گیا۔ زبانی استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ عمل سے استغفار کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس چیز پر آپ اور میں استغفار کر رہے ہیں اس پہ ندامت کا احساس ہو، فیل کریں کہ ہم نے غلط کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہو کہ اب اس کو دوبارہ انجام نہیں دیں گے۔ اس کو ہم کہتے ہیں عزم، گناہ کے ترک کے اوپر ایک عزم ہو۔ تو یہ پھر انسان کی زندگی ایک پیٹرن کے اوپر چلتی ہے، اور روایات بیان کرتی ہیں کہ بہت اچھا ہے کہ یہ کام ہر روز انجام پائے۔ تو مثال کے طور پر نماز شب کے اندر، نماز فجر کے بعد، کسی بھی ٹائم پر انسان استغفار کرے، اللہ کا شکر بجا لائے۔ تسبیح جو بی بی کی ہے اس کے اندر 33 مرتبہ 33 ٹائمز الحمد ہے، بہت یوزفل ہے کہ انسان اس کو کہتے وقت خدا کا شکر بجا لائے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو جاری کرے۔ پروردگار انشاءاللہ استغفار اور شکر کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار نے جس فطرت پہ انسان کو خلق کیا ہے اس فطرت کا حصہ یہ ہے کہ انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔
کوئی کامیابی سے علاوہ کچھ نہیں چاہتا. ابھی آپ تشریف فرما ہیں مجلس اعضاء کے اندر، عزاداری سید الشہداء مشغول ہیں. یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کامیابی شمار کر رہے ہیں اس کو یا نہیں؟ اگر آپ اس کو کامیابی اور سکسیس کاؤنٹ نہ کر رہے ہوتے تو آپ اس کو انجام ہی نہیں دیتے. دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی کام سے نکلتا ہے تو وہ اس کے لیے سکسیس چاہتا ہے یا فیلئر چاہتا ہے؟ آف کورس سب سکسیس چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں اس کے اندر. تو انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ کامیابی ہو. لیکن پھر اگلا سوال بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جس کو میں اپنے پرسیپشن میں سکسیس کاؤنٹ کر رہا ہوں وہ چیز کیا ہے، اور کس نے مجھے بتایا کہ یہ سکسیس ہے، اوریجنیٹ کہاں سے ہوا یہ آئیڈیا کہ یہ سکسیس ہے. تو ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. مثلا ہمارے بچے اسکولز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں. اسکول اور کالجز کے اندر وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایجوکیشن حاصل کریں. تو بہرحال وہ ایجوکیشن جو بھی جس نام پر دی جاتی ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور اس میں مارکس اچھے لاتے ہیں، گریڈز اچھے لاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ سکسیس ہے. نا یہ کس نے کہا کہ بھئی یہ سکسیس ہے؟ تو آپ کہیں گے سوسائٹی میں یہی کہا جاتا ہے. یا اگر کسی کے گریڈ اچھے آتے ہیں تو ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا ہے کہ اس کو لائف میں بعد میں آسانیاں ملتی ہیں. تو ہمارا ایکسپیرینس ہے اور سوسائٹی کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ سکسیس ہے. اچھا، بہت سارے لوگوں کو اتنی ڈیٹیلز بھی پتہ نہیں ہوتی. وہ صرف ایک بات دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں کیا چیز سکسیس کاؤنٹ ہو رہی ہے، تو جسٹ فالو، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. تو اگر سکسیس سوسائٹی کے اندر ایجوکیشن کاؤنٹ ہوتی ہے تو وہ ایجوکیشن کو سکسیس مان لیتے ہیں. نعوذ باللہ تعالی، اگر بے پردہ ہونا سکسیس ہے وہ اس کو سکسیس کاؤنٹ کر لیتے ہیں. اور دنیا میں کوئی اور چیز اگر کامیابی کا اسکیل بن جائے تو جو معاشرے میں بن جاتا ہے یہ اس کو بلائنڈلی فالو کر لیتے ہیں. یہ جو سیٹ ہوتا ہے پورا سوسائٹی سے ہم ریسیو کرتے ہیں، اس کو ہم ویلیوز کہتے ہیں، جن کے اندر میری سکسیس ڈیفائن ہوتی ہے، فیلئر ڈیفائن ہوتا ہے، میرے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، میرے لیے کیا چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ سب سسٹم آف ویلیوز کے اندر ڈیفائن ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر آج کی دنیا کے اندر وہ جو آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، وہ جو آپ سوشل سرکلز کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس میں جو سکسیس ہے وہ آج کی دنیا میں، چونکہ دنیا میٹیریلزم کا شکار ہوئی بھی ہے، تو یہاں جو سکسیس ہے وہ معمولاً 3 چیزیں ہیں. یا یہاں پہ ویلتھ ہے، یا یہاں پہ پاور طاقت ہے، اور یا یہاں پہ فیم اور شہرت ہے. تو آج کی دنیا میں یہ چیزیں معمولاً سکسیس کاؤنٹ ہوتی ہیں. آپ کے پاس دولت ہو، آپ کے پاس طاقت ہو، آپ کے پاس شہرت ہو. اب جب یہ چیزیں سکسیس کاؤنٹ ہو رہی ہیں، یہ سسٹم آف ویلیوز ہے، تو لوگ اسی کے پیچھے اندھوں کی طرح بھاگ رہے ہیں. اب یہ ہم نے بہت دفعہ اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں، ان کو اگر کوئی سوسائٹی سکسیس کاؤنٹ کرے تو اس کا صرف ایک رزلٹ ہے، اور وہ ہے کانفلکٹ. اور دوسرا رزلٹ یہ ہے کہ میجورٹی ہمیشہ فیل رہے گی، میجورٹی کبھی کامیاب نہیں ہوگی اس سسٹم کے اندر جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس کو میں ایلیبریٹ ابھی نہیں کر پاؤں گا چونکہ ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے، لیکن صرف اس بات کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کہ بھئی یہ تو ہو گیا میٹیریلزم کے اندر، جس کا اکنامک سسٹم کیپٹلزم کہلاتا ہے، کہ اس کے اندر دولت، طاقت اور شہرت یہ سسٹم بناتے ہیں سکسیس کے لیے. اسلام میں کیا ہے؟ اب ممکن ہے اسلام میں کوئی 3 سے 4 بھی کاؤنٹ کر لے. میں ان 3 کے مقابلے میں اگر 3 کاؤنٹ کروں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اسلام کا طالب علم ہونے کے ناطے، پہلی بات ہے تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دوسری بات ہے علم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وہ جو علم رکھتے ہیں کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے. اور تیسری بات ہے اللہ کی راہ میں جہاد، کوشش. وہ دشمن کے مقابلے میں مسلح جہاد بھی ہو سکتا ہے،
علم کا جہاد بھی ہو سکتا ہے، غربت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، زراعت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی ذریعے سے ہو سکتا ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی خاطر انسان کوشش کر کے انجام دے۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو۔ یہ اسلام کا سسٹم آف ویلیوز ہے۔ بس ہمارے پاس جو ویلیوز اسلام سے آ رہی ہیں اس میں تقویٰ ہے، علم ہے اور اللہ کی راہ میں کوشش ہے۔ اب اس میں دولت آئے تو کیا برا ہے؟ نہیں، برا نہیں ہے۔ اگر آپ کو طاقت بھی مل جائے تو کیا بری بات ہے؟ نہیں، بری بات نہیں ہے۔ اگر شہرت بھی مل جائے تو کیا اس کو خدا ناپسند کرے گا؟ نہیں، اللہ ناپسند نہیں کرے گا۔ کیا خدا منع کرے گا؟ منع بھی نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے آپ کام نہیں کریں کہ آپ کو دولت مل جائے، آپ کو طاقت مل جائے، آپ کو شہرت مل جائے۔ اگر دولت، طاقت، شہرت لینی بھی ہے تو وہ بھی خدا کی خاطر لو۔ دولت لو تاکہ خدا کی کام کر سکو، شہرت لو تاکہ خدا کے کام کر سکو۔ البتہ یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے کہ انسان شروع تو اسی لیے کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے پیسہ دے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور اس کے بعد پیسہ ہاتھ میں آ گیا تو وہ کیا اور خدا کیا، اپنے پیسے میں مشغول۔ کس کی طرح؟ قارون کی طرح۔ قارون کی طرح کہ بھائی اس نے شروع تو خدا سے کیا لیکن پہنچا کہیں اور۔ اب ایک مثال میرے ذہن میں اللہ کے نبی کے زمانے کی یاد آتی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، روایت موجود ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ موضوع ہمارا تھا زندگی کا مقصد اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نصرت، اور اس کے اندر ہم زندگی کے مختلف مقصدوں پر گفتگو کر رہے تھے کہ زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے۔ آج بات آ گئی ویلیوز کے اوپر کہ بھئی تقوی، علم اور جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک واقعہ عرض کر رہا تھا کہ کیسے دولت بے وقوف بناتی ہے بعض اوقات۔ ایک بندہ خدا، صحابی رسول، اللہ کے رسول کے پاس آیا، اس نے اللہ کے رسول سے گویا یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جن کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، میں زندگی بھر فقیر رہا ہوں، میں زندگی بھر محتاج رہا ہوں، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ اب یہ آپ مجھے کوئی دعا بتائیں، آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں، میرے ہاتھ میں بھی 4 پیسے ہوں، میں اس پیسے سے اللہ کی راہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اسے کہا کہ دیکھو، جو خدا نے زندگی دی ہے اس پہ خوش رہو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کوشش مت کرو، اپنے بزنس مت کرو، نہیں، یہ نہیں کہا۔ کہا جو زندگی خدا نے دی اس پہ خوش رہو، کوشش کرتے رہو، مل گئی دولت، مل گئی، نہیں ملی کوئی بات نہیں، اللہ کے نام پہ خوش رہو۔ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں بہت تھک گیا ہوں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہوشیار کیا، کہا دیکھو جب دولت آتی ہے نا تو اس کے بھی اپنے بھی کانسیکوینسز ہیں، یہ اپنے ساتھ کچھ لے کر آتی ہے۔ بقول آج کے بچوں کے پورا ایک بیگیج ہے اس کا، وہ آتا ہے ساتھ۔ نہیں مانا، اصرار، انسسٹ کر رہا ہے، نہیں دولت چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ 2 درہم میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے اپنے کام میں ڈال دو۔ اللہ کے نبی کے دیے ہوئے 2 درہم، پتہ نہیں آدھا بھی دے دیتے اللہ کے نبی تو شاید وہ بھی بہت تھا۔ 2 کیوں دیے اللہ جانتا ہے، 2 دیے، اس نے لیا اور اس نے جو کام شروع کیا تو بس پھر سمجھ لیجیے برکتیں تو آنی تھیں۔ اب وہ برکتیں تو آتی رہیں، اس کو میں بھی برکت کہہ گیا ہوں آپ کے سامنے، لیکن ذرا ایک سوال سوچیے گا، اللہ کے نبی نے خود وہ برکتیں کیوں نہیں دیں اپنے دیے ہوئے 2 درہم سے؟ اس کا مطلب ہے ورتھ نہیں تھی، ورتھ نہیں تھی اس کی۔ ایک روایت ہے، میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت، یعنی دنیا کی حیثیت کا مطلب کیا؟ اگر دنیا سے خدا نہ کمائے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی دنیا سے خدا کما لیتا ہے، خدا کی رضایت حاصل کر لیتا ہے، اگر اللہ قبول کرے۔ بھائی یہ جو ہم طاقت استعمال کر رہے ہیں کہنے کے لیے، یہ بھی تو دنیا کا ہی حصہ ہے نا، لیکن اس طاقت کو استعمال کر کے اللہ کے نبی کی، اللہ کے دین کی اور ان کے اللہ کے نبی کے خاندان کی خدمت کر دیں تو یہ خدا کی رضایت میں تبدیل ہو گئی طاقت دنیا کی۔ اگر کوئی دنیا سے خدا کی رضایت لے تو پھر تو خدا کی رضایت ہے، وہ تو معاملہ بہت اعلیٰ ہو گیا۔ اگر کوئی دنیا کے ذریعے خدا کی رضایت نہ لے، دنیا کی دولت، دنیا کی طاقت، دنیا کی شہرت، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اس انداز میں کہ خدا کی رضایت نہیں لیتا، اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی خدا کے سامنے ہوتی
تو اپنے دشمنوں کو نہ دیتا. ایک دنیا وہ ہے جس سے اللہ کی رضایت لیتے ہیں، چوتھی دفعہ عرض کر رہا ہوں شاید، وہ معاملہ کچھ اور ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ سونے کا محل، ایک ملک کا صدر، کروڑوں کی اربوں کی جائیدادیں، کیا حیثیت ہے خدا کے نزدیک؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو وہ بندہ خدا 2 درہم لیتا ہے، بزنس کرتا ہے، کام کرتا ہے، بڑھ گیا، کام بڑھ گیا، جانور بڑھ گئے اس کے. تو پہلے ہر روز آتا تھا اللہ کے نبی کے سامنے، ہر نماز میں شرکت کرتا تھا، جماعت میں شرکت کرتا تھا. آہستہ آہستہ اس کا کام بڑھا تو مدینے کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پر وہ اپنے جانوروں کو رکھ سکے. تو مدینے سے باہر چلا گیا تو اب ایک دن تو جماعت میں آیا، 2 دن جماعت میں آیا، اتنا فاصلہ طے کر کے بار بار آنا ممکن نہیں تھا. تو دن میں کچھ آتا تھا، کچھ نہیں آتا تھا. اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ دیکھو جب تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا نا، تم ہر روز جماعت میں آ رہے تھے، اب دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگا اللہ کے نبی میں زکوٰۃ پوری دوں گا، میں یہ پوری کروں گا، میں ان بکریوں سے یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، میں جماعت میں نہیں آ پا رہا، نماز تو پڑھ رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد غائب، جماعت میں آنا ہی بند کر دیا. پھر پورا سال جو گزرا تو زکوٰۃ کا ٹائم آیا، اللہ کے نبی نے بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کر آ جاؤ. یہ بھی اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ بندہ بھیج دیا اس کے پاس تاکہ اس کو موقع مل جائے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا. یہ تو ہمارے یہاں کی کلچر اتنی خراب ہو گئی ہے، یعنی اگر کوئی مولوی یہ کہہ بیٹھے کہ زکوٰۃ نکالو، خمس نکالو، تو جو اس کو طعنے سننے پڑیں گے کہ یہ ہے، یہ وہ ہے، چونکہ کلچر ہی بگڑ گئی ہے اور کچھ کرنے والے بھی صحیح نہیں کر رہے ہوں گے، یقینی بات ہے. دونوں تالی تو دونوں ہاتھ سے ہی بجتی ہے، اکیلے تو نہیں بجے گی. تو اللہ کے نبی نے بندے کو بھیجا جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ. اس نے کہا کہ چلو لے لو. جب وہ زکوٰۃ لینے لگا تو اس نے کہا نہیں یہ تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، تم تو میرے سارے اچھے جانور لے جا رہے ہو. اس نے کہا نہیں تم دوبارہ سے تقسیم کر لو، جو تم سمجھتے ہو وہ کر لو، کیونکہ یہ زکوٰۃ کے احکام میں سے ہے کہ آپ جانوروں کو 2 حصے کر دیں، پھر اس کے بعد اس طرح کر کے نکالیں سامنے والے کو تنگ نہ کریں اس میں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی مرضی سے نکالو. پھر نکالنے لگا، کہنے لگا نہیں یہ بہت زیادہ ہے، میں اللہ کے نبی سے آ کے خود بات کروں گا. اللہ کے نبی کو آ کر بتایا کہ زکوٰۃ کے معاملے میں یہ کیا. اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو، جانے دو، معاملہ ختم، اب نہیں بھیجنا. اچھا اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کر دیا، اور پھر اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں اب اس کے پیچھے کوئی نہیں جائے گا، ختم ہو گیا معاملہ اس کا. اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا کرم ہے، اس کو غیرت آ گئی، غیرت آ گئی، شرمندگی آ گئی. اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے. آیا بھاگتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی میں نے غلط کیا، میں نے بہت غلط کیا، اور میں نے زکوٰۃ نہیں دی، اور میں نے یہ نہیں کیا، میں نے سب غلط کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو وہ تو مہربان ہے، رحیم. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو کیا میں نے تم کو پہلے ہی نہیں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی آئیں گے؟ تمہیں سمجھایا تھا نا. یہ دیکھو یہ کہاں پہنچ گئے تم. کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے صحیح کہا تھا، آپ نے بالکل صحیح کہا، میں غلط جگہ آ گیا. تو کہنے لگا میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا میرے 2 درہم واپس کرو. کہنے لگا آپ زکوٰۃ نے مجھ سے پورا لے لیں آپ. نہیں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، بس 2 درہم دے دو جو میں نے دیے تھے. کہنے لگا ٹھیک. اس نے 2 درہم واپس کیے. خاموشی سے بزنس ختم ہوتے ہوتے اسی جگہ پہ آ گیا جہاں سے شروع ہوا. اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ دنیا کو صرف دنیا کے انداز میں مت دیکھو. روایت کہتی ہے دنیا سے آخرت دیکھو، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ ہماری کلچر ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج کل ہم نے سراؤنڈنگ سے جو کلچر سیکھی ہے وہ یہ نہیں ہے. اب جب کسی کی زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ اس نے دنیا 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 پہ زندگی گزارنی ہے، تو وہ اہل بیت کی نصرت کہاں کرے گا؟ آپ نے اس واقعے کے اندر دیکھا کہ اگر ایک آدمی بہت زیادہ دنیا میں غرق ہوتا ہے تو خدا زکوٰۃ بھی نہیں لے رہا اس سے. اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ اس سے زکوٰۃ لو. کیوں؟
کہا بھائی یہ اہل دنیا ہے، یہ زکوٰۃ بھی جو دے رہا ہے نا دل کی خوشی سے نہیں دے رہا ہے. وہ کوئی بندہ تھا، وہ خمس دینے کسی کے پاس گیا، خمس دینے گیا، پوچھا اس نے حکم کیا ہے خمس کا؟ انہوں نے کہا خمس کا حکم یہ ہے. کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا اچھا. تو اس کے بعد کہنے لگا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں اور رزلٹ یہ ہے کہ نہ دوں؟ تو انہوں نے، آغا نے کہا کہ تم پہ خمس، میں تم سے خمس نہیں لے سکتا. اچھا وہ بہت خوش ہوا کہ بھائی مجھ سے خمس نہیں لے گا، معاملہ ہی ختم ہو گیا. گھر واپس آیا، اپنے بزرگوں کو بتایا کہ آغا نے مجھ سے کہا کہ ہم خمس نہیں لے رہے تم سے. اور ان کا بے وقوف انسان، انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ تم خمس دے ہی نہیں رہے. اگر کوئی دل سے خمس دے، اللہ کی راہ میں دے، تو اسے اپنا مال تھوڑی سمجھے گا، اللہ کا مال سمجھے گا. اور اللہ کا مال سمجھے گا تو اپنی جیب سے فوراً نکالے گا کہ اللہ کا مال میری جیب میں کیوں پڑا رہ جائے. تم تو دے ہی نہیں رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تم سے میں خمس نہیں لے رہا، تم سے میں مال نہیں لے رہا، کیونکہ تم دینے کے موڈ میں ہی نہیں ہو، تم تو اس کو اپنا مال سمجھ رہے ہو. یہ ہماری کلچر بن گئی ہے، یہ ہماری ثقافت ہو گئی ہے. اب زندگی کا مقصد کیا یہ تھا؟ نہیں، یہ نہیں تھا. زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضایت، اللہ کی بندگی، اللہ کا قرب، صفات عالیہ کا حصول، اچھی کوالٹیز کو اپنے اندر لانا، بری کو نکال دینا، دنیا کی ہر چیز سے آخرت کو تیار کرنا. یہ زندگی کا مقصد تھا. جب یہ کریں گے نا، خود بخود نصرت اہل بیت حاصل ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ کرے ہم اس دنیا کے پیچھے اس انداز میں پڑ گئے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، پھر معاملہ تباہی کی طرف جاتا ہے. اور وہ جو 3 ثقافت کے پہلو میں نے آپ سے عرض کیا، اسلامک کلچر کے اندر تقوی، علم اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اس کو انسان اپنے نظر میں رکھے. چند عرائض عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. مسلسل اپنی زندگی میں ڈیولپمنٹ کی کوشش کریں، مسلسل، کہ ہم جو اسلامک پیرامیٹرز ہیں ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا ڈیولپ ہوتے رہیں. تو ہم جو اللہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ تھوڑی بڑھ جائے، ہم جو اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا بڑھ جائے، وہ جو تقوی پرہیزگاری اپنے اندر لانا چاہتے ہیں اس میں کچھ اضافہ ہو جائے. اس کے اوپر انسان کوشش کرتا رہے. البتہ یہاں پہ ظاہر خطرات بہت زیادہ ہیں، مشکلات کافی زیادہ ہیں. ان مشکلات میں سے ایک مشکل یہ اپنے نفس کے اوپر تکبر کرنا، اپنے بارے میں ایک اچھی اوپینین بنا لینا، ایسی اچھی اوپینین کہ مجھ سے بڑھ کر تو متقی کوئی کیا ہی رہا ہوگا. ابھی کچھ دوست احباب ہمارے مختلف جگہوں پہ ٹریولنگ کرتے ہیں، تو ایک دوست ہیں اچھے آدمی ماشاءاللہ، بہت اچھا بندہ خدا. تو وہ کہنے لگا کہ وہ ایک ملک میں تھا اور بہت دل برداشت تھا، بہت ڈپریس حالت میں، اور مجھے بتایا کہ مولانا یہاں جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے سپیریئر شیعہ سمجھتے ہیں. ہم شیعوں میں سب سے سپیریئر ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ سب سے اچھا ہے اور باقی جو کر رہے ہیں وہ احمق ہے. یہ کہنے کا مینٹیلٹی یہ بن گئی ہے. اچھا میرا بھی اتفاقاً اس ملک سے ایک آدھ دفعہ گزر ہوا اور میں نے بھی یہی احساس کیا کہ ہاں ان کے کھوپڑی میں یہ آ گیا ہے کہ یہ بہت سپیریئر ہیں. اور آنیسٹلی اسپیکنگ اگر میں اپنے طالب علمی کے 36 ایئرس کے ایکسپیرینس کو استعمال کروں وہ آلموسٹ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کھوپڑی میں آ گیا ہے کہ بہت کچھ ہے. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے. اچھا کیوں کھوپڑی میں ایسے آ گیا ہے، دماغ میں کیوں آیا ہے یہ؟ اس لیے آیا کہ ان کے اطراف میں لوگ تھے، وہ ان کی دانش میں فاسق و فاجر تھے اور یہ متقی پرہیزگار ہیں. اندر سے تو اللہ ہی جانتا ہے، دکھاوے میں یوں کر رہے ہیں. تو بس ان کے ذہن میں آ گیا کہ ہم تو بہت بڑے مقام پر فائز ہو گئے اور باقی شیعہ تو احمق ہیں، وہ یوں کرتے ہیں تو غلط ہے، یہ بھی کرتے ہیں تو غلط، ہم جو کرتے ہیں بس وہ صحیح ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. اب ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، بہت بڑے ایک عالم تھے محمد تقی جعفری نام کر کے، ایران میں تھے. علامہ، ان کو علامہ کا لقب دیا جاتا تھا. ہمارے یہاں ایک تو پاکستان میں علامہ کا لقب دیتے ہیں تو یہ بہت ہی سستا لقب ہے، کسی کو بھی کھڑے کھڑے علامہ بول دیتے ہیں. ایک وہ علامہ لقب ہے جو علماء کسی کو دیتے ہیں اور وہ بہت بہت مہنگا لقب ہے، آسانی سے کسی کو نہیں دیتے. علامہ ہلی جیسے ہیں تو ان کے نام کے آگے علامہ محمد تقی جعفری لکھا جاتا تھا. اور علامہ کا مطلب کیا ہے؟ علم سے لبریز ہے یہ بندہ. اب وہ پاکستان میں ایک ہمارے مولانا دوست، ان کو کسی نے علامہ کہہ کے مجلس کے لیے پکارا کہ علامہ فلاں جو ہے وہ اب مجلس پڑھیں گے. تو انہوں نے جا کر یہ کہا کہ دیکھو بھائی،
اگر تم نے یہ جو علامہ کہا وہ علامہ کہا ہے جو واقعاً ہوتا ہے تو اتنا بڑا عالم میں نہیں ہوں، اتنا بڑا عالم میں نہیں ہوں. مثلا علامہ مطہری جو ہے وہ بات بنتی ہے، علامہ تقی جعفری، علامہ ہلی بات بنتی ہے، اتنا بڑا بندہ میں نہیں ہوں، میں کافی کم ہوں. لیکن اگر تم نے علامہ پاکستانیوں والا علامہ کہا ہے تو اتنا میں کم علم بھی نہیں ہوں اتنا میں نیچے بھی نہیں ہوں، میں تھوڑا بہتر انسان ہوں. تو پاکستان میں تو علامہ بہت ہی سستا لقب ہے، لیکن وہاں پہ بہرحال تھوڑا مہنگا لقب ہے. تو وہ علامہ محمد تقی جعفری ایک دفعہ لیکچر میں سنا رہے تھے، کہنے لگے کہ اچھا وہ کس کانٹیکس میں سنا رہے تھے میں عرض کرتا ہوں، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ان کا جو کانٹیکس تھا سنانے کا وہ بہت خوبصورت ایک پوائنٹ تھا، بہت اچھا پوائنٹ، بہت یوزفل پوائنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ ہم اپنے بارے میں بعض اوقات بہت بڑائیاں سوچنے لگتے ہیں. خدا کے نظام میں ہماری حیثیت کیا ہے، جب خدا بتانے پہ آتا ہے نا تو وہ پھر تکلف نہیں کرتا. کیا مطلب؟ مثلا میں نے 4 کتابیں پڑھی، اب میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ رہا ہوں، لیکن اگر دنیا کی حقیقت کے سامنے دیکھیں تو میرا علم کیا ہے؟ وہ اردو میں محاورہ کہتے ہیں پدی نہ پدی کا شوربہ، تمہارے پاس ہے کیا؟ اگر کوئی اپنے آپ کو 4 کتابیں پڑھ کے سمجھ رہا ہے کہ میں خوش ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں خدا کے نظام سے کہوں مجھے ایویلویٹ کرو، مجھے مارکس دو، پھر بہت سخت ہوگا. پھر خدا ایسا ٹکا کے بتائے گا کہ پھر رو گے پھر بعد میں کہ میں نے کیا کیا. تو خدا متعال قرآن کریم میں کہتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آیتیں اتر رہی ہوں تو بلا وجہ کی کچھ سوالات مت کرنا اپنے بارے میں، ورنہ ایسی باتیں اتریں گی جس کو سن کے تمہیں اچھا نہیں لگے گا. پھر پھر خدا پوری پول کھول دے گا. پھر تو انسان کو چاہیے خدا کے نظام کے سامنے متواضع رہے، سمجھے میں بڑا متقی پرہیزگار ہو گیا، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا. یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. خدا کے نظام کے اندر یہ سب چیزیں اچھی شمار نہیں ہوں گی پھر. اور چونکہ وہاں حقیقت بہت بزرگ ہے، وہاں اگر کوئی کسی مقام پہ پہنچتا ہے تو اس نے سالوں محنت کی ہوتی ہے. ہم نے ایک نماز شب کبھی پڑھ لی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں فرشتہ آئے گا اگلے دن جگانے کے لیے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو وہ کوئی بندے کا سنا رہے تھے کہ نہیں، وہ بندہ خدا تھا، وہ اپنے علاقے میں رہتا تھا، اس نے ایک مدرسہ بھی بنایا تھا، اسکول کالج وغیرہ بھی بنائے تھے، کچھ ہاسپٹل وغیرہ بھی بنائے تھے. تو اس نے کچھ سوشل ورک کافی ٹھیک ٹھاک کیا ہوا تھا اپنے علاقے کے اندر، مجلسیں وغیرہ بھی پڑھتا تھا، لوگوں کے اندر ذرا پاپولیرٹی بھی تھی، پولیٹیکل ایشوز میں بھی مثلا ہاتھ ڈال رہا ہے، لوگ اس کو ذرا کاؤنٹ کرتے تھے اپنے علاقے کے اندر. اب اس کے دماغ میں یہ آ گئی کہ میں نے تو دین کی بڑی خدمتیں کی ہیں. ایک تو دماغ میں یہ آنا بڑی غلط بات ہے. دوسری انہوں نے حماقت یہ کی کہ مشہد تشریف لے گئے اور وہاں جا کر مولا امام رضا علیہ السلام سے فرمایا اللہم صلی علی محمد آل محمد. مولا سے کیا کہا؟ مولا سے کہا کہ مولا میں نے آپ کی بڑی خدمتیں کی ہیں، آپ کی فکر کی بڑی خدمت کی ہے. نعوذ باللہ کس منہ سے انسان یہ باتیں کرے. بہرحال تو بڑی خدمتیں کی ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک جو میرا مقام ہے وہ مجھے سمجھ میں آ جائے. نہیں کرے کوئی، کبھی نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کیا کیا؟ اگر کسی نے کچھ کیا بھی ہو نا تو وہ بھی کاؤنٹ نہیں کرے گا. بہرحال انسان کے اوپر کبھی حماقت آ جاتی ہے، ان کے اوپر بھی آ گئی حماقت. انہوں نے کہا کہ اے مولا مجھے ذرا میرا مقام بتائیں. اور وہ مقام کیسے بتائیں؟ کہنے کہ میں مقام ایسے سمجھوں گا کہ میں یہاں سے مڑوں گا واپس جانے کے لیے، راستے میں جو کوئی بھی زائر مجھے پہلا جملہ بولے گا میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ آپ نے کہلوایا ہے اور یہ میرا مقام ہے. یہ طے کر لیا مولا کے ساتھ یک طرفہ، ایک طرف سے، اور چلے. اب وہ چلے تو جب وہاں سے ذریعے سے نکلنے لگتے ہیں تو ہجوم ہوتا ہے. اس ہجوم کے اندر ان کے اپنے دماغ سے بھی نکل گیا کہ میں نے امام کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ ابھی ظاہر کوئی بھی ملے پہلا جملہ بولے وہ میرا مقام ہے. خیر تھوڑا سا آگے بڑھے تو وہ کہیں ادھر ادھر کہیں بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں الٹے چل رہے تھے، کیا ہو رہا تھا، وہ کسی خاتون سے ٹکرا گئے. خاتون سے ٹکرا گئے. اب جو اس کی طرف مڑ کے دیکھا تو اس نے پہلا جملہ جو کہا، میں معذرت چاہتا ہوں آپ برا نہیں مانیے گا، علامہ تقی جعفری نے بھی اپنے تقریر میں اس کلپ میں فرمایا تھا بہت معذرت چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ تم بہت گدھے ہو. تو اب ان کو یاد آیا کہ میں نے امام سے طے کیا تھا کہ ظاہر کوئی مجھے پہلا جملہ کہے گا وہ میرا مقام ہوگا، اور اس نے پہلا جملہ کہا تم بہت گدھے ہو. تو انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ نہیں کیا مطلب؟ کہنے لگے شک نہیں کرو تم واقعاً ہو.
تو پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ مجھ سے کیا حماقت ہوئی ہے، مولا کی طرف رخ کیا، مولا معافی، آئندہ سے نہیں کروں گا۔ باہر ہم لوگ کچھ نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے دماغ میں یہ خناس لے کر آ گیا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، نہیں بھائی، کچھ نہیں کیا ہے۔ ہم لوگ سب اس در کے بھکاری ہیں اور بھیک مانگنے کھڑے ہیں، ہم لوگ فقیر ہیں۔ الحمدللہ اس پر بھی فخر ہے کہ فقیر کاؤنٹ ہو جائیں اس دروازے کے، اور سب کچھ جو ہمارا خدا کے سامنے آسرا ہے، وہ بھروسہ ہے، وہ اعمال نہیں ہے، محبت ہے، بس اس میں بھی مخلص رہ جائیں تو یہ ہمارا بھروسہ ہے۔ درود بھیجیں نبی اولاد نبی کے اوپر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ جو ہم سمجھنے لگتے ہیں نا کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ خود ایک رکاوٹ ہے، اس سے نصرت میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ اگر ہمیں واقعاً اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی نصرت کرنی ہے تو اپنی زندگی کو لے کے چلو، ایک صحیح راستے کے اوپر لے کے چلو، ایک ہدف کی طرف لے کر بڑھو اور مسلسل ترقی کرو، اور اس کے اندر اپنے تقویٰ میں اضافہ کرو، اپنے علم کے اندر اضافہ کرو۔ علم میں اضافہ کیسے کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ علم وہ رٹنے رٹانے والی باتیں نہیں ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل اگر ممکن ہوا تو آپ کی خدمت میں تھوڑا سا علم کے اوپر بھی عرض کروں۔ یہ جو علم کی بات ہم کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہم تو اہل بیت کی تعلیمات کو دیکھ کے کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے علم کی تعریف کی ہے وہ فرمایا کہ یہ تو اللہ کا نور ہے جو اللہ اچھے اعمال کرنے پر بندے کو دیتا ہے۔ بندگی کرنے پر اللہ انسان کو جو نور دیتا ہے، انلائٹمنٹ دیتا ہے، اویئرنیس دیتا ہے، جو ایک ٹائپ آف ریفلیکشن ہوتی ہے۔ جب آپ مرر کے اندر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو مرر نے اس چیز کو اٹھایا نہیں ہوتا، مرر نہیں کیا تھا اس کو لینے کے لیے لے کر آئے، نہیں، اصل وہی چیز ہے، یہاں اس کی ریفلیکشن آئی ہے۔ ہمارے پاس بھی ایک ریفلیکشن آتی ہے خدا متعال کی طرف سے، اگر ہم پاکیزہ بن جائیں۔ تو جس طرح اس مرر کو اگر بلر کر دیا جائے تو ریفلیکشن اچھی نہیں آئے گی، اور اگر اس کے اوپر بلیک ڈاٹس لگا دیے جائیں تو بالکل بھی نہیں آئے گی، بلیک کلر کر دے کوئی۔ اس طرح ہمارے دل بھی ہیں، ہمارے قلوب، بلکہ ہمارے قلوب در حقیقت اس حقیقت اعلیٰ کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے ہیں۔ اور یہ دل کی بات، یہ پمپنگ اسٹیشن والے کی بات نہیں ہو رہی، ہم قلب کی بات کر رہے ہیں جو انسان کے وجود کے اندر ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ریالٹیز کو ایسے ریفلیکٹ کرے جیسے مرر ریفلیکٹ کرتا ہے۔ پھر اس مرر کا اور ہمارے قلب کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ گناہ نہ ہو، جیسے کہ روایت کہتی ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو قلب کے اوپر نقطۃ سودا، ایک سیاہ ڈاٹ، ڈارک کلر کا ڈاٹ اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ڈاٹس اگر بڑھ جائیں تو قلب تاریک ہو جاتا ہے اور پھر وہ بلاک ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی ریالٹی ریفلیکٹ نہیں ہوتی، کوئی ریالٹی ریفلیکٹ نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے گائیڈنس نہیں ملتی، یہ اپنی منمانی میں چلتا رہتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے، نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، سزا بھی نہیں ملتی اسے، خدا سزا بھی نہیں دیتا پھر۔ تو یہ اس ٹائپ کا ایک نظام ہے۔ اس علم کے اندر حیثیت کیا ہے؟ پاکیزگی۔ قرآن کریم فرماتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا تمہیں علم دے گا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا علم دے گا۔ اس نورانیت کے سائے میں انسان ترقی کرتا ہے پھر۔ اور یہ جو ہم اور آپ جس ہدف کے اوپر عرائض پیش کر رہے ہیں اور اپنی فکر کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اتنا پاکیزہ ہدف ہے کہ وہ بغیر قلب کی پاکیزگی کے نصیب ہونا بھی نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، اور شروع سے ہم اس کو دہرا رہے ہیں، اور اسی پاکیزگی کو حاصل کرنے کے مختلف اسپیکٹ سے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیسے اس پاکیزگی کو حاصل کیا جائے، علم کے اوپر، تقویٰ کے اوپر، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد، خالص جد و جہد، مخلص، عرض ہو چکا شاید خلوص کے اوپر بھی۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اہل بیت کی دعائیں بہت مفید سورس ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کو سمجھنے کے لیے، بہت بہترین سورس۔ یہی اصل ہے، اصل یہی ہے۔ روایتوں سے، دعاؤں سے اسلامک آئیڈیالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر،
اے وہ جو کم کو قبول کرتا ہے اور زیادہ کو بخش دیتا ہے، یعنی کم اعمال کو قبول کر لیتا ہے اور زیادہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ہم سے کم کو ہی قبول کر لے اور ہمارے زیادہ کی مغفرت فرما دے۔ اور یہی ہم اپنے امام سے بھی عرض کریں گے کہ مولا کوتاہیاں تو بہت ہیں اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر، کوتاہیاں بہت ہیں۔ اگر کسی خام خیالی میں کوئی ہے کہ میں نے فلاں اچھا کام کیا، فلاں اچھا کام کیا، یہ خدا کا نظام جب اپنی چھانٹی لگاتا ہے نا، اتنی سخت چھانٹی لگائے گا کہ ہم جن کو بہت اچھا کام سمجھ رہے ہیں نا اس میں پتہ نہیں کتنے عیب نکل آئیں گے۔ میں نے عرض کیا خدا کا نظام اس وقت پھر تکلف نہیں کرتا ہے، بخشنے والا بخش دیتا ہے، غفار ہے بخش دے گا، کریم ہے معافی کو قبول کر لے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہ نا میرے نظام اور میرے اعمال کو دیکھو، تو پھر جو چھانٹی لگے گی، جو فلٹر اس کے اوپر لگے گا، تو کچھ بچتے گا نہیں، پھر ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نکل آئے گا اور پریشانی میں پھنس جائیں گے۔ لہذا اپنے اندر تواضع رکھیں، انکساری رکھیں، اور تواضع اور انکساری بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، تواضع اور انکساری خدا کے لیے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے سامنے تواضع دکھاؤں، جیسے ابھی کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں تو بڑا دکھاؤں میں مومن ہوں، متقی ہوں، متواضع ہوں، اور اندر سے وہ تواضع میرے دل کے اندر نہ ہو، یہ تو اور الٹا ہو جائے گا۔ خداوند متعال فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تو یہ خیال کرنا پڑے گا ہمیں۔ تو اس راستے پہ چلتے ہیں، کوشش کریں، آپ بھی ہم بھی ایک دوسرے کو دعائیں دیں، ایک دوسرے کو دعائیں ضرور دینی چاہیے۔ آپ اہل بیت کے چاہنے والے بنیادی طور پر ظاہر ہے جن کے لیے ہم یہ آرائز پیش کر رہے ہیں، یہ ریونین آئلینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی تو دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے۔ تو آپ شاید ایک جزیرے پہ بیٹھے ہوں، آپ شاید دوسروں کے بارے میں زیادہ نہ سوچ پاتے ہوں، آپ کو ضرورت نہ پڑتی ہو، لیکن بھلائیے نہیں کسی کو، سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، سب کو دعاؤں میں شامل رکھیں، حتیٰ وہ جو دنیا سے گزر چکے۔ ہمارے پاس ایک بہت نفیس دعا ہے، دعاؤں میں بہت کچھ ہے، دعاؤں میں ذخیرے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا ولمن وصانا بالدعاء ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے خدایا ہمیں بخش دے، والدینا ہمارے والدین کو بخش دے، وَلِمَنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌ عَلَيْنَا اور اس کو بھی بخش دے جس کا کوئی حق ہمارے اوپر آیا ہو۔ آپ میرے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کا ایک حق میرے اوپر آ گیا، آپ میرے ماموں، چچا، تایا ہوں، رشتہ دار ہوں، اعزہ اقربا ہوں، ان کا ایک حق آ گیا میرے گردن کے اوپر، ہمسایوں میں ہوں، میرا ایک آپ کا حق آ گیا میرے اوپر، میرے اساتذہ ان کا میرے اوپر ایک حق ہے، میں نے جن سے علم لیا، میں نے جن سے تقویٰ سیکھنے کی کوشش کی، عبادتیں سیکھنے، ان کا ایک حق ہے میری گردن کے اوپر۔ خدایا ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، جن کا کوئی حق میری گردن پر آیا ہو انہیں بھی بخش دے، وَلِمَنْ وَصَّانَ بِالدُّعَاء جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے درخواست کی۔ ویسے تو ہمارے ہاں آج کل الفاظ کہتے وقت توجہ بھی نہیں ہوتی، کہتے ہیں التماس دعا، سوچتا بھی نہیں کیا ہے کیا رہا ہے۔ تو بعض اوقات مجھے کسی کو لکھنا ہوتا ہے التماس دعا، تو اس سے میں لکھ بھی دیتا ہوں ساتھ کہ بھائی یہ میں تکلفاً نہیں لکھ رہا ہوں، سنجیدگی سے لکھ رہا ہوں، دعا کرنا میرے لیے۔ دوستوں سے تو خیر میں کہہ بھی دیتا ہوں صاحب بالکل۔ تو وَلِمَنْ وَصَّانَ بِالدُّعَاء اور وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ ان ہمارے بھائیوں کے لیے جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر گئے، ان کے لیے۔ تو خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ہر اس عزادار کے لیے جو دنیا سے گزر گیا مغفرت فرما، ہر اس شخص کے لیے جو اس وقت عزاداری میں مشغول ہے مغفرت فرما، ہر وہ شخص جو سامنے تو نہیں آیا لیکن پس پشت اس نے عزاداری کی خدمت کی ہے مغفرت فرما، سب کی عزاداری کو قبول فرما۔ امام حسین کی محبت میں جس کسی نے کچھ کیا ہو پروردگار قبول فرما دے، نقص و عیب کے باوجود قبول فرما، جیسے ہمارے نقص و عیب ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اگر تو نے ہمارے نقص و عیب کو دیکھا تو ہم تو کچھ بھی نہیں رہیں گے، پھر سب کو قبول فرما۔
اور عزاداری کی طاقت بہت عجیب ہے، بہت عجیب طاقت ہے۔ آج ہی میں کوئی جملہ پڑھ رہا تھا آیت اللہ بہجت کا، تو آیت اللہ بہجت نے ارشاد فرمایا مرحوم اعلی اللہ تعالی مقامہ الشریف، انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو امام حسین کی راہ میں آنسو بہائے جاتے ہیں، آخرت میں جیسے دنیا میں قیمتی جواہر خریدے جاتے ہیں ایسے بدلے دیے جائیں گے۔ کوئی دل میں بھی اگر کسک احساس کر لے نا امام حسین کے لیے، اس سے بھی تعلق بنتا ہے۔ وہ جو ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ کوئی اتنا ہی ہو کہ چہرہ اس کا غمزدہ نظر آئے، دکھانے کے لیے نہیں، امام حسین کے لیے اگر اتنا ہی کر لے، اپنے دل میں ہلکی سی کسک احساس کر لینا، یہ بھی بہت ہے، یہ بھی کام آئے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب امام حسین کے مصائب کو انسان تھوڑا گہرائی میں جا کر پڑھے، تھوڑا گہرائی میں سنے، اور جو میں بعض اوقات عرض کرتا ہوں، آپ کبھی تنہا بیٹھے ہو نا تو امام حسین کے مصائب کو دہرائیں، اپنے لیے خود مجلس پڑھ لیا کریں۔ تو جب انسان امام حسین کی ان مصائب کو دہرانے لگتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اس غم کی طاقت کتنی ہے، اس غم میں بہت گہرائی ہے۔ عزیزان محترم، آج کی مجلس میں مصائب اس عظیم الشان مجاہد کے لیے، شہید کے لیے، جس کو الوداع کہنا امام حسین کے لیے بہت سخت ثابت ہوا۔ مختلف مجاہدوں کو سید الشہداء نے الوداع کہا، یعنی اگر کوئی مجاہد آتا تھا امام حسین سے اجازت مانگتا تھا، امام حسین فرماتے تھے جاؤ، پھر وہ مثلا خیمے میں جاتا تھا، تیار ہو کر آیا، یا مثال کے طور پر الوداع کہہ کے آیا۔ ایک مجاہد ایسا آیا، جب اس نے جانے کی اجازت مانگی تو امام حسین نے کہا کہ میں تم کو خود تیار کروں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ جوان ہے جس کو امام حسین کئی حوالے سے بہت زیادہ محبت دیا کرتے تھے۔ ہم نے شاید حضرت مسلم بن عقیل کے مصائب میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سید الشہداء یتیموں پر ایک خاص نظر رکھا کرتے تھے۔ اگر وہ یتیم امام کے بھائی کا یتیم ہو، امام حسین اپنے بھائی کے اس یتیم کو دیکھتے تھے تو خاص کر توجہات ارشاد فرماتے تھے۔ اب جب امام حسن مجتبیٰ کا یہ یتیم قاسم نوشاد امام حسین کے سامنے الوداع کرنے کے لیے آئے اور اصرار کیا کہ مجھے جانا ہے، امام حسین نے کہا میں قاسم کو خود تیار کروں گا۔ عزیز روایات موجود ہیں، اگر کسی نے دیکھنا ہو شیخ عباس قمی کے نفس المحموم کے اندر جا کر ضرور دیکھ لیجئے، تو بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء نے قاسم کو تیار کیا، اور قاسم کا وجود مقدس چونکہ ابھی اتنا جوان نہیں ہوا تھا تو جو سامان حرب تھا، جو اکوپمنٹ تھا، وہ فٹ نہیں ہوتا تھا ان کو، تو سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی نہیں آتی تھی جس کو خود کہتے تھے، تو عام ٹوپی کی جگہ، اس ٹوپی کی جگہ سید الشہداء نے امامہ لگایا، امامہ باندھ دیا اپنے بھتیجے کے سر کے اوپر۔ عزیزو، اب یہاں کچھ روایات بیان ہوئی ہیں، علماء پڑھا کرتے تھے، علامہ ذیشان دہجوادی صاحب علی اللہ مقامہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ میں وہ روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ انشاءاللہ ان بزرگ علماء کے نام سے بھی ایک ذکر ہو جائے۔ تو علامہ نے امام حسن مجتبیٰ کے یتیم کے الوداع پر باتیں پڑھی ہیں۔ ایک جملہ انہوں نے فرمایا کہ جب سید الشہداء نے قاسم کو امامہ باندھا تو تحت حنک، دو طرف جو شانوں کے اوپر کونے ڈال دیتے ہیں امامے کے، وہ ڈالا، تو
علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے فرمایا کہ عرب میں جب دولہا کو تیار کرتے ہیں تو تحت عنق ڈالتے. کوئی امام مصطفیٰ کے یتیم کو دیکھ کر سید الشہداء اس بچے کی جوانی کو سوچ رہے تھے، اس بچے کی ایک اور کیفیت کو دیکھ رہے تھے. اور اس کے بعد عزیزو جب امام نے تیار کیا قاسم کو تو کہا قاسم تھوڑا نزدیک آؤ. قاسم نزدیک آئے تو سید الشہداء نے گریبان پھاڑ دیا، گریبان چاک کیا. قاسم نے پوچھا چچا یہ آپ نے کیوں کیا؟ کہا بیٹا گریبان چاک ہونا یتیمی کی نشانی ہے، شاید ان لعینوں کو رحم آئے کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے اوپر اتنا ظلم مت کرو. اس کے بعد روایت کرتے ہیں نفس المحموم فرماتے ہیں کہ سید الشہداء قاسم کو گلے لگ کر روئے اور اتنا روئے کہ غش کھا گئے. اور میرا خیال ہے کہ سید الشہداء اگر کسی مجاہد کو اس انداز میں الوداع کر رہے تھے تو یہ قاسم واحد مجاہد تھے جن کو گلے لگ کر سید الشہداء اس حالت میں آئے. بس قاسم روانہ ہوئے اور یہ مظلوم اتنا خوبصورت چہرہ رکھتا تھا کہ ایک لعین دشمن بیان کرتا ہے، کہتا ہے حسین کے خیمے سے ایک بچہ برآمد ہوا، اس کے سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی نہیں تھی اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی کھلا ہوا تھا، اور وہ جب آیا تو ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند میدان میں اتر آیا ہو. ایک لعین کہنے لگا میں اس کو ماروں گا، تو دوسرے نے کہا کہ ارے بدبخت اس کو مار کر تجھے کیا ملے گا، یہ تو اتنا مظلوم سا وجود ہے. اب قاسم بڑھے دشمن سے مقابلہ کرنا شروع کیا اور دشمن مختلف جگہوں سے ان کو گھیرے میں لے رہے تھے. بس ایک موقع کے اوپر گویا قاسم اپنے ذوالجناح سے نیچے گرے اور دشمن جب نزدیک آنے لگا تو سید الشہداء کو قاسم نے آواز دی اور کہا کہ چچا جان میری مدد کو آئے. اب جو سید الشہداء قاسم کو بچانے کے لیے لپکے تو دشمن کا لشکر ادھر سے ادھر ہوا اور قاسم کی بس آواز آتی رہی چچا مدد کو آؤ. پکارتے رہے کہ چچا مدد کو آؤ. اور جب امام حسین قاسم کے پاس پہنچے تو امام نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے میرے قاسم حسین کے لیے کتنا سخت ہے کہ تو پکارے تو میں آ نہ سکوں اور جب میں پہنچوں تو تجھے کوئی فائدہ باقی نہ رہے. امام حسن کی اولاد امام حسین پر قربان ہو گئی. قاسم اپنے خون کے اندر اللہ کے سامنے سرخرو ہو گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا خداوندہ امام حسین کے نام پر اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار کی شفاعت ان کے صدقے میں مغفرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار مرحومین کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفقتیں نصیب فرما. ہمیں امام کے رخ انور کی زیارت نصیب فرما. با معرفت نصرت کی سعادت نصیب فرما اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.